رانا صاحب، عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کم ہوا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کے باوجود قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. حکومت تو خود کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتی، بلکہ ہمیں نئے نئے ریزنز سننے کو ملتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور اپوزیشن کہاں ہے؟ کیونکہ اٹ از دا رائٹ ٹائم فار دی اپوزیشن ٹو کیپٹلائز آن دس اپرچونٹی. لیکن اچکزئی صاحب خاموش ہے، راجہ ناصر عباس صاحب خاموش ہے. آپ کا وہی مطالبہ چل رہا ہے ہماری ملاقات کروائیں تو ہم کچھ طے پائیں، لیکن بطور اپوزیشن اب کچھ تو کرنا چاہیے آپ کو. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جب ہمارے دور کے اندر پیٹرول کی 1 روپے قیمت بڑھتی تھی تو شہباز شریف بڑا دکھی ٹویٹ کر دیتے تھے، اور ان کی ایک سینئر منسٹر ہوتی تھی، وہ کہتی تھی کہ جب ایک دفعہ 10 روپے قیمت بڑھی تھی تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے. سوری 11 روپے قیمت بڑھی تھی. اب وہ 11 ارب کا جہاز لے کے کہہ رہی تھی کہ لیا جو آپ نے کرنا وہ کر لیں. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ راتوں کو جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو وہ پیٹرول کی پرائس بڑھنا نہیں ہوتا، وہ ڈاکہ ہوتا ہے. اب جب سے ہماری حکومت گئی ہے 200 روپے کا یہ ڈاکہ مار چکے ہیں. ہمارے تو 2 روپے کے اوپر پورے ملک میں قیامت آ جاتی تھی. پھر آپ نے کہا کہ جی یہ تو سڑکوں پہ آ جاتے تھے. تو چلیں آپ کو یہ ایک چیز ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کتنی وہ ڈیموکریٹک، کتنی اوپن اور کتنی وہ فنڈامنٹل رائٹس پہ بلیو کرنے والی پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی گورنمنٹ تھی. ہم تو ان کو کسی احتجاج سے نہیں روکتے تھے. ہمارے دور کے اندر 10 لانگ مارچز ہوئے، یہ آئے ہم کیونکہ ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے تھے. لیکن یہ عاطف پلیز لوگ مجھے یہ کلیئر کیجیے گا، کیا آپ نے تیل کے حوالے سے احتجاج کرنے کی اجازت مانگی؟ کیا آپ نے ایسا کوئی احتجاج پلان کیا؟ کیونکہ آپ لوگ جن معاملات کے اوپر اجازتیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں طے ہو پا رہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ نے پبلک افیئرس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا ابھی تک. ٹیک اپ کریں گے تو بات جو آگے بڑھ سکتی ہے. آپ جمہوریت کی اگر آپ جمہوریت کی تاریخ کو جانتی ہیں تو احتجاج کے لیے اجازت ہوتی ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ یہ ٹرم سنی ہے کہ آپ نے حکومت سے احتجاج کرنے آپ کو کی، ملتی نہیں پیٹرول ہے کی نا قیمتوں کے اجازت، اوپر اس لیے میں اجازت آپ کے مانگی ہے کہ شوز نہیں میں آ مانگی. کے بات کر رہی ہوں. عاطف صاحب کہ آپ کو نہیں ملتی نا اجازت. فار ایگزامپل آپ کو اڈیالہ کے باہر جمع ہونے کی اس طرح سے اجازت نہیں ملتی. آپ کے لیے مسائل ہوتے ہیں، آپ جلسہ کرنا چاہیں، آپ کے لیے مسائل ہوتے ہیں، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. لیکن میں دوسری طرف کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ پبلک افیئرس کو ٹیک اپ کریں گے تو گورنمنٹ آپ کے لیے شاید یہ نہ کرے. یہ آپ کا خیال ہے، آپ کی خوش فہمی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو انسان کو ہمیشہ آپٹمسٹک ہی ہونا چاہیے، لیکن جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. اس کے بعد آ جائے کہ یہ آپ نے بات کی کہ یہ اس حکومت کا تیسرا بجٹ ہے. یہ حکومت 5 بجٹ دے چکی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اٹسیلف ایک ریکارڈ ہے. 2022 کا، 2023 کا، 2024 کا، 2025 کا اور یہ 2026 کا. یہ 5 بجٹ دے چکے ہیں، اور پانچوں بجٹس کے بعد پاکستان کی معیشت آج جہاں پہ کھڑی ہے وہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں اس سے بری، اس کے نزدیک بری بھی معیشت کی کبھی صورتحال نہیں تھی. اب انہوں نے ایک نیا فارمولا نکال لیا ہے. کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے پیٹرولیم کو ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ جو مسئلہ 10 دن بعد یا 2 ہفتے بعد ہوتا تھا، کیونکہ اب ان کو پتا تھا کہ لوگ ان پہ لان تان بہت کرتے ہیں، تو اب انہوں نے کیا کیا، اب یہ رات کو نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں. وہ اب یہ ہو رہا ہے کہ ہر روز پیٹرول اسٹیشن کے باہر مسائل ہیں، لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. آپ نے بالکل درست کہا کہ پیٹرول کی قیمت تو نیچے آ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں پچھلے 6 دن کے اندر پیٹرول کی قیمت 24 روپے بڑھ چکی ہے. 6 دن کے اندر 24 روپے قیمت بڑھ چکی ہے. جی رانا عاطف، آپ نے سنا کہ یہ کچھ عوام کے رد عمل تھے، ہم نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے، لیکن اس سے بالکل برعکس بات کریں. کوہستانی صاحب وہ کانفیڈنٹ ہیں، وہ خوش ہیں کہ بڑی زبردست پالیسی ہے. آپ اس پہ کیسے ریاکٹ کریں گے؟ آپ اپوزیشن ہیں. پہلے تو میں کوہستانی صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے میرے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا. ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں جو پیٹرولیم منسٹر ہیں علی پرویز. تو میں ان کو سجیسٹ کروں گا، جیسے اویس تغاری نے بجلی کی جو قیمتیں 4 گنا بڑھا کے، سرکٹ ڈیٹ کو 3 گنا بڑھا کے انہوں نے ان کو 17 امتیاز دیا ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا علی پرویز نے جو 150 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے، ان کو بھی یہ 17 امتیاز دے دیں تو بہتر ہے. کیونکہ قوم کی اتنی خدمت جو کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو تو پھر سونے میں تولنا چاہیے. انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب لیکن دیکھیں رانا کہ عاطف صاحب اب وہ کہہ رہے سوری، ہیں آپ کہ نے بات تو بالکل 100% درست کی ہے، لیکن فسکل ڈیفیسٹ کم کرنے کا تو کریڈٹ دے سکتے ہیں میں آپ گورنمنٹ کو کو. بھی بتاتا ہوں، میں آپ کو فسکل ڈیفیسٹ بالکل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ فسکل ڈیفیسٹ
کیسے پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو ابھی آپ مجھے صرف 2-3 منٹ آپ نے مجھے ان انٹرپٹیڈ دینے. پیٹرول کی جو کہہ رہے ہیں یہ پیٹرول اسٹیشن کے اوپر بڑا سموتھ ہے. میں آپ کو یقیناً دلاتا ہوں اگر یہ اسی طرح چلتے رہے پیٹرول اسٹیشن کے اوپر رش ہی نہیں ہوگا. 40% پیٹرولیم پروڈکٹ کی سیل نیچے جا چکی ہے. 40% لوگوں کی بائنگ پاور ہی ختم ہو چکی ہے, لوگ خرید ہی نہیں سکتے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, مجھے بات یہ بتائیں آپ کہ اگر آپ لوگ 1800 ارب روپیہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے اکٹھا کر رہے ہیں جو کہ ڈیلی کا 5 ارب روپیہ بنتا ہے, 100 روپے سے اوپر ڈیولپمنٹ لیوی ہے. ہندوستان میں صرف پیٹرول کی قیمت ایک دفعہ بڑھی ہے, بنگلہ دیش میں ایک دفعہ بڑھی ہے. ہمارے ہاں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تقریباً 14 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے. ہم دنیا سے کوئی انوکھے ہیں؟ آپ نے لوگوں کا برکس نکال دیا کیونکہ آپ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کر نہیں سکتے. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ آپ کے ٹوٹل ٹیکس کا جو ٹیکس ہے نان ٹیکس کا وہ 17% ہے. اگر نان ٹیکس ملا لیں تو 13% آپ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں. ہندوستان اپنے ٹوٹل ٹیکس کا فیڈرل اور اسٹیٹ ٹیکس کا جو ٹوٹل ہے وہ 3.5% ٹیکس اکٹھا کرتا ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے. تو رانا عاطف صاحب سوری میں بس ایک سوال لے لیجئے, آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں لیکن رانا صاحب آپ آن دی ادر ہینڈ یہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں احتجاج نہیں کر سکتے, ہمیں روکا جاتا ہے. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آپ آگے جا سکتے ہیں, آپ مولانا کے ساتھ مل کے آگے جا سکتے ہیں, آپ اسٹرانگر اپوزیشن تو دکھائیں ود دس لاجک. دیکھیں میں آتا ہوں پہلے, دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالکل ایک ہے. اچھا انہوں نے یہ آزاد کشمیر کے اندر یہ دونوں سچ بول رہے ہیں. یہ سندھ کے سینئر منسٹر نے کہا کہ یہ سارے فارم 47 میں ہیں, یہ تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے. وہ ہماری بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور وہ نون لیگ کے سینئر ایک وزیر نے کہا کہ انہوں نے 3000 ارب کی کرپشن کی ہے. مجھے بات بتائیں کہ ان کو میں اب جھوٹا کہوں کہ ان کو میں سچا کہوں؟ میں تو ان دونوں کو سچا کہہ رہا ہوں, میں تو ان کی تعریف کر رہا ہوں. شرجیل میمن نے بھی سچ بولا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی سچ بولا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے 3000 ارب کی کرپشن کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آئی 17 سیٹوں میں فارم 47 میں ہے. تو مجھے بات بتائیں, لیکن یہ دیکھیں یہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو WWF کو نا جو بچے ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ واقعی کوئی صحیح لڑائی ہو رہی ہے. جیسے آپ کو عقل آتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی نہیں ہے, یہ نورا کشتی ہے جسے ہم WWF کہتے ہیں. تو جن لوگوں کو عقل آ گئی ہے نا, جو گرو کر گئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ بالکل ایک ہے. لیکن ابھی بھی میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں WWF واقعی ٹھیک ہے. جیسے کئی لوگ فلم دیکھتے ہو اگر ہیرو مر جائے نا تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ فلم ہوتی ہے. رانا صاحب پلیز تھینک یو, بٹ یو ایکچولی میڈ می لاف. میں موسٹلی بہت سیریس ہوتی ہوں, مجھے آئی واز انکنٹرولبل. آپ بہت مزے کا تجزیہ بھی کرتے, صوفی عمر بھی بہت اچھا ہے. مست سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.